بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَا بَعْضُ الْفَارَةِ إِذَا وَقَعَ فِي الدُّونِ لَا يُفْسِدُهُ إِذَا كَانَ قَلِيلًا لِعُمُومِ الْبَلْوَىٰ۔ چلو مسئلہ چل رہا ہے جی نجاستوں کا، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، حکم ان کا آگے آئے، اور اسی طرح چوہے کی مینگنی جب کہ واقع ہو جائے، گر جائے گھی میں، دون گھی بھی تیل بھی، تو نہیں خراب کرے گی مینگنی دی گھی کو جب کہ ہو قلیل۔ قلیل کتنی؟ اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ زہر ہو ذائقہ اس کا گھی تیل میں اور نہ بو اس کی، اگر اتنی ہے تو یہ چوہے دی مینگنی کو نہیں دیکھی نکنے کو ہے کس رنگ دی ہونی، تو اگر اتنی ہے تو وہ تیل خراب۔ دلیل یہ ہے لعموم البلوہ، بلوا میں نے ضرورت، عام ضرورت کی وجہ سے کہ اے ان کو غلط مندے کو نہیں چوہے کہ منے نے ٹپ دے ہر پاسے وڑ دے دی، خاص کر کے انہیں مالش کرنی ہوں پٹاں دے تیل دی کیوں کھانا ہوں پھر میگنا بوتھی کرنی ہے، باتھ روم دا وکھرا ہوں کوئی نہیں جی، اے ساری زمین دا باتھ روم ہے، اس واسطے بھی اے بھائی لہذا بھی کیوں خراب نہیں ہوگا ہیں جی۔ اگے لمبا اشیاء ہے انہوں ذرا دھیان نال سنو تے پھر جڑا ہے نا جی اندر ترجمہ کر۔ سوال یہ دلیل دیا عموم بلوا، کیا دیے؟ بلوا میں نے ضرورت، عام ضرورت۔ لقائل جائز ہے قائل کے لیے ان یمنع، یہ کہ منع کرے عموم بلوا کو گھی میں، اس لیے کہ غالب گھی میں تخمیر، خمر یخمر تخمیر، چیز نو ڈھکنا ہے اور حفاظت کرنی ہے۔ لوکاں کو ڈھکن کھول کے ننگے تھوڑے رکھے ہوندے نے جی، جنہیں پتیلیاں گھیو پیا ہے، جنہیں ڈبے اوکے ہوندے نے اتوں بند کیتے ہوندے، لہذا عموم بلوا نہیں ہے کس میں؟ گھی تیل میں عموم نہیں، کیونکہ ان کو ڈھکنا اور ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک کوئی خود چیز تھوڑی بھی جڑی بار بندہ بیڑے چ رکھ چڑھتا ہے جی، چلو جی، خاص کر کے دیسی کی باری بچ رکھ کے جنانیاں تالا ماردیاں نقصان دی بھائی جدو اپنا برا ہوئے گا ادو کٹ کے پروٹا کھونا ہے، اے مطلب فتاوا کا بس گل مک گئی، یہ سوال ہو گیا۔ اب مختلف فتاوے، فتاوا قاضی خان میں یہ مسئلہ لکھا ہے، علامہ علیہ رحمانہ جو مسئلہ مشکل سا ہوتا ہے اس میں مختلف فتاووں کی جزیاں لاتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں کہ ان کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ راج قول کون سا ہے جی، بات سمجھیے۔ فتاوا قاضی خان میں ہے بلی بلا کا بول اور چوہے کا بول، چوہا مترینہ، ان کا بول نجس ہے اظہر الروایات۔ مینگن کی گل نہیں ہے، بول پہ چل رہا ہے۔ فاسد کر دیتا ہے یہ بلی اور چوہے کا بول کپڑے کو پانی کو، انتہا۔ اے وے جزی کس کتاب دی؟ چوہے تے بلی دا بول کدے پانی وچ پوے یا کپڑے تے لگے تے نجس، کپڑا خراب ہو، انتہا۔ اب علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اور جب فاسد کر دیتا ہے بول پانی کو اور کپڑے کو، تو چوہے کا بول فاسد کرنا اس کا گھی کو یہ بطریق اولا ہے، یہ بطریق اولا ہے کہ اگر چوہا گھیو بچ موترے چا تو کی ہو جائے گا؟ کیوں؟ باوجہ پائے جانے ضرورت کے کپڑے اور پانی میں دو نہ ہو کم گھی سے،
کپڑے عام کھلے پے ہوندے نے، پانی عام ننگے پے ہوندے نے، تے گھیو تے کج کے رکھیا ہے، تے جیڑا عام ہے اون دے اتے اگر موترے تے وہ پلیت ہو جائے گا، تے جیڑا خاص ہے وہ تو بطری کیولا پلیت ہونا چاہیے۔ گل سمجھی؟ اے علامہ حلبی علیہ رحمہ دی اپنی گل مک گئی۔ بخلاف ما لو وقع بار الفارت، برخلاف یہ اصل جی دلیل اس شے تے بنائیے کہ بول اگر کسی کا نجس ہو نا تو پخانہ خام خواہ نجس ہوتا ہے جی، یعنی چھوٹے پیشاب میں اختلاف ہے کہ نجاست خفیفہ ہے یا غلیظہ ہے، لیکن بڑے ڈنگرا وہ حلال جانوروں کا گوبر تے پیچھے پڑے نجاست غلیظ ہے، تو جن کا بول نجس ہے پخانہ بھی نجس ہے۔ علامہ فرماتے ہیں حلبی علیہ رحمہ برخلاف اس صورت کے کہ اگر واقعہ ہو جائے چوہے کی مینگن گندم میں، کنک میں چوہا بڑیا انہیں مینگنا کر دیتی ہیں، تے فتوحنت تو وہ آٹا پیس دیا گیا، آٹا تو نہیں پی بھی نا، کنک ہوں ہے نا، لیکن عرف میں آٹا پیس گیا، سمجھو دی پی مراد تے بھی کنک پیس گئی، لیکن نہیں بولتے کیا دینا آٹا پیس گئے، تو وہ گندم پیس دی گئی۔ تو اب حکم یہ ہے سو لا ینجسو ما لم یظہر اثرہ فی الدقیق، کہ یہاں یہ جو آٹا ہے نا یہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا اثر زہر نہ ہو، کس کا؟ وہ مینگن کا، جو نکے نکے ذرے نظر آن تے پھر ٹھیک ہے، ویسے اگر دو چار سن تو وہ پورا توڑا سی تے وہ کدھر پتہ لگنا ہے جی، تو لہذا آٹا پلیت نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت یہاں یعنی گندم میں اشد ہے، حتیٰ کہ بہت دفعہ ما یفرح فیہا کہ یہ چوہے دوڑتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں گندم میں جی، بل اعتراض عنہ متعذر، اس سے اعتراض کیا ہے؟ متعذر ہے، گل مک گئی۔ اور برخلاف بلے کے مذکر سن اور مذکر بلے مذکر کے علامہ مرہ لے عموم البلوا بابجا عموم بلوا، گل سمجھی؟ برخلاف بلے کے یعنی اے بھی اگر ایک گندم تے پیشاب کرے تو خراب ہو جائے دیجیے، چوہے دے بچے ویلے عموم البلوا کہ اکثر وہ گندم وچ بڑھدے نے، انہوں کون منع کرے جی، گھراں وچ کھڈاں وچ بڑے پھردے نے جی۔ گل مک گئی۔ اس تک کی سمجھ آئی کہ کدے کنک وچ مینگنا پیس گئی نے نا، جب تک اثر ظاہر نہیں ہے تو اس وقت تے اگر کپڑے یا پانی میں پیشاب کر دے چوہا تو وہ نجس ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ تو ویسے کیا سمجھ آیا بے اگر اگر گھی میں پیشاب کر دیا تو وہ نجس ہے، وہ تو ہے اگر مینگنا پہ تا میں خراب ہے بھی بظاہر سمجھ آیا۔ اچھا جی، وافل اختیار، اختیار کے اندر یہ جزی ہے کیا کہ وَقَذَا بَوْلُ الْفَارَةِ وَخُرْءُهَا، اور پچھو مسئلے آ رہے سے نا اس کتاب وچ، اوتھے اگے ہے جملہ ہے، اور اسی طرح ہے بول چوہے کا اور مینگن چوہے، خور بڑا پیشاب چوہے کا، یعنی انہو نجس، وہ نجس ہے، کیا ہے؟ نجس ہے، اچھا اتوں میں پتہ لگا بھی اندی مینگنا کی نے۔ نجس ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا صاحب اختیار نے، بل اعتراض عنہ ممکن فی الماء، ممکن فی الماء غیر ممکن فی الطعام، کہ چوہے کی پیشاب وغیرہ سے بچنا ممکن ہے پانی میں کہ اتنے چھونی دے دے ہو، لیکن نہیں ممکن طعام میں اور کپڑوں میں، لہذا طعام اور کپڑوں میں فیوفا عنہ فیہما، ان دونوں میں معافی ہے۔ کس میں؟ کپڑوں میں اور طعام میں معافی ہے، معافی ہے، یعنی وہ نجس نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذُكِرَ هُنَا، یہ جو جزی ہے اختیار کی، یہ موافق ہے واسطے اس چیز کا جو یہاں متن میں ذکر کی گئی ہے کہ کوئی نہیں، اسی کے مطابق ہے نا، کیونکہ دوہن بھی تو جملہ طعام میں سے ہے تو لہذا بھی خراب نہ ہوا، اس کے مطابق
کہ اللہم مگر یہ کہ حمل کیا جائے طعام کو ہنتا و نحو ہا پر تو پھر گھی اس میں داخل نہیں ہوتا. لیکن علامہ حلبی فرماندے نے پتر گالے وے بل احتیاط و اولا، احتیاط اولا ہے بھائی مطلب ہے کی جمیا ہوئے نا تو جتھے مینگن ڈگی انہوں کو کٹ کے باہر سٹ دے ہو تو پھر تو بچ کڑی چھوڑی کوئی نہیں نا، اے مطلب ہے جی. اور اگر کہنا مانا ہے اور اسی طرح چوہے کی مینگنی جب واقع ہو تیل میں اور گھی وغیرہ تو نہیں خراب کرے گی اس کو جب کہ ہو قلیل. جی. اور اسی طرح چوہے کی مینگنی جب واقع ہو گھی میں تیل میں نہیں فاسد کرے گی وہ اس کو جب کہ ہو قلیل. اور اسی طرح چوہے کی مینگنی جب واقع ہو تیل میں تو نہیں فاسد کرے گی اس کو جب کہ ہو قلیل بوجہ علوم بلوا کے. جی. البیضۃ اذا وقعت من الدجاجۃ فی الماء او فی المرقۃ لا تفسده مرقت او فی المرقۃ لا تفسده. انڈا ککڑی دین لگی تے کندھ تے کھڑی ہے تے پیچھے مولی توقیر نے بالٹی جا رکھی جی اتو اس انڈا دیتا تے تڑم بالٹی وچ یا ککڑی تے کندھ تے کھڑی انڈا دین لگی تے مولی توقیر دی جڑی 10 سالاں بعد بیوی بننی اس ہانڈی پکا کے مرغے دی تے ٹکن لا کے تھلے تے رکھی اتو اس انڈا دیتا تے تڑم وچ تے اے جڑا ہے نا جی لا تفسد اے ہانڈی اے شوربہ تے پانی خراب نہیں ہویا. گل سمجھیے اے مطلب ہے جی. چلو جی. انڈا جب واقع ہو مرغی سے ایک بھی ککڑی دے تھلے جلے دے نا سکی تھان تے اتنے بہ جائے چٹکو تے وہ جی پر بٹ شٹ لگی وہ نال لگ جاندی پھر گندا ہو جاتا ہے سیدھا اپنے محل تو نکلے تے پانی وچ. سمجھ آئی؟ اے مطلب ہے واقع ہو مرغی سے پانی میں یا شوربے میں تو نہیں فاسد کرے گا اس کو. جی. یہ ہن بیدا عربی چ مؤنث ہے تے ساڈی زبان وچ مذکر ہے جی. ہاں جی. لا تفسدہ. جی. پیدا جب واقع ہو مرغی سے بار او لا یفسدہ پیچھے پڑھیا ہے جی. او عربی زبان وچ بار مذکر ہے ساڈی زبان وچ مینگنی کی شے ہے مؤنث ہے مطلب. ہاں جی. انڈا جب واقع ہو مرغی سے پانی میں یا شوربے میں تو نہیں فاسد کرے گا اس کو. انڈا جب واقع ہو مرغی سے پانی میں یا شوربے میں تو نہیں فاسد کرے گا اس کو. اگے جی. وَكَذَا السُّفْلَةُ سخلۃ اذا وقعت فی من امها اذا وقعت من امها رطبۃ فی الماء لا تفسد. سخلا بکری دا تے بھیڑ دا بچہ بکری دا اونوں کہندے نے سخلا جڑے سوندی تے او سوندے نا ہیں جی. اور اسی طرح بھیڑ بکری کا بچہ جب واقع ہو اپنی ماں سے رطبۃ تر فی الماء پانی میں تو لا تفسدہ نہیں فاسد کرے گا وہ پانی کو. ایک دینا بھی ان اتوں پونچ پانچ کے صاف کر دئیے سکا کے پھر وکھرا ہے جی میں جمعیت اتنے جو کچھ اندر لگے نا رطوبتاں انہاں نال او سیدھا بالٹی وچ ڈال ڈگا تے او پانی نہیں. کہتے ہیں قضا فی کتب الفتاوی وجہ یہ اس لیے کہ رطوبت وہ رطوبت جو اس پر ہے لیست بے ناجست وہ نجس نہیں ہے لکونہا فی محلہا باوجہ ہونے اس نجاس رطوبت کے اپنے محل میں. وہ جڑی اندر ہے نا وہ جتھے بچہ دانی ہے اون دا اندر نجس نہیں ہے تے نہ وہ محلے قذر ہے. سمجھ آئیے؟ گندگی جڑی وہ مسانے وچ ہے تے آندراں وچ ہے جتھے اسی رہے ہیں نا
وہ تھان نجس نہیں تے اون دے نال تو رطوبتاں لگیاں نے نا اس واسطے او پلیت نہیں پلیت نہیں۔ اور اسی طرح بکری بھیڑ کا بچہ، بکری اور بھیڑ، بکری بھیڑ دی تھوڑی ہوندی اگوں بکری پیچھے بھیڑ ہی نہیں ہوندی، مطلب ایک دو مراد نے جی۔ جب واقع ہو اپنی ماں سے تر پانی میں، وہ راتبتن واقع دے کل حال واقع دران ہے کہ تر حیرت نے جی، تو نہیں خراب کرے گا اس کو جی۔ اور اسی طرح بکری اور بھیڑ کا بچہ جب واقع ہو اپنی ماں سے اس حال میں کہ اتر ہے پانی میں تو نہیں فاسد کرے گا اس کو۔ اور اسی طرح بھیڑ اور بکری کا بچہ جب واقع ہو اپنی ماں سے تر پانی میں تو نہیں فاسد کرے گا پانی کو۔ اگے جی۔ وَقَدَلْ انفحت، اور اسی طرح انفاخا بکسر الحمزہ فتح فا وقت تکسارو انفیخا، یہ انفاخا کیا ہے؟ وَهِيَ مَا يَكُونُ فِي مِعْدَةِ الرَّضِيعِ مِنْ أَجْزَاءِ اللَّبَنِ، یہ وہ شے ہے رضیع دودھ پینے والا بچہ بچی، یہ انفاخا وہ شے ہے جو ہوتی ہے دودھ پینے والے بچے کے معدے میں دودھ کے اجزاء سے، سمجھ آئیے؟ یہ کیا ہے؟ طاہرتن، طاہر ہے عند ابی حنیفہ، نہیں فاسد کرے گا وہ انفاخا پانی کو اور نہ اس کے غیر کو، پانی کو نہ اس کے غیر کو، پر سمجھی ایشا بس ایک یہ جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے جی، یہ ذرا مسئلہ یہاں واضح نہیں ہوا، یا مسئلہ واضح نہیں ہوا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جو بچہ ماں نے جنا ہے اس وقت جو اس کے پیٹ سے نکلا ہے وہ ہے یا بعد میں ہے؟ کیونکہ بچہ دودھ پیے تو وہ پیشاب کرے پخانہ کرے وہ سارا نجس ہے، بات سمجھی؟ اور ذات تو یہی کی ہے کہ جو اس کے معدے میں ہوتے ہیں دودھ کے اجزاء نظر آ رہے ہیں، یہ طاہر ہے عند ابی حنیفہ، لیکن یہاں یہ مسئلہ کھلا نہیں، یہ تو پیچھے گزر نہیں گیا۔ الٹی والا تو اور مسئلہ ہے نا، الٹی والا تو اور مسئلہ، اس میں تو اختلاف تھا، وہ آ گیا تفصیل سے، یہ کہہ نہیں ہے۔ میں دیکھا بارہ شریعت بھی کوئی جزی لبھی نہیں اس طرح دی، اس طرح مقصد کی جڑی وضاحت کی تھی بزرگاں وہ تو یہی ہے۔ اور اسی طرح انفاخا جی، اور مزید میں کوشش کروں گا لبڑیں گے انشاءاللہ جی۔ اسی طرح فاخا جی اور اسی طرح انفاخا آگے چلو۔ اذا خرجت من شاة میتة سواء كانت جامدة او مائعة، بس اب اس عبارت کو پچھلی عبارت کے ساتھ جوڑیں تو دونوں کا جوڑ نہیں بنتا، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو گیا جی۔ الماء المستعمل فنجس نجاسة غلیظة عند ابی حنیفة رحمه اللہ، اچھا جی، وعند وعند ابی یوسف رحمه اللہ هو نجس نجاسة خفیفة، وعند وعند محمد رحمه اللہ وہی روایت عن ابی حنیفة، شاہ جی چھڑ گئے بچو فتویٰ چھڑ گئے، وعند محمد وعند محمد رحمه اللہ اگے هو طاہر غیر ایتھوں نہ اصل فتویٰ تے آئے نا جی، داگو تو ٹر پے ہو انگل رکھو گے شاہ جی تو تاں قابو آوے گی، هو طاہر غیر طہور اے غیر طاہر، اگے وبه اخذ اکثر المشایخ، بس ایتھے مشائخ شاہ جی یہاں دینا بدل گئی۔ اچھا جی، مائع مستعمل جو روز مرہ کی ضرورت ہے اس کے بارے میں سمجھیں جی۔ مائع مستعمل کس وقت ہوتا ہے وہ آگے آئے گا، مائع مستعمل کس طرح بنتا ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ پہلے مائع مستعمل کا حکم،
پہلے حکم سمجھے، پھر آگے وہ مائع مستعمل کس طرح بنتا ہے اور کس وقت وہ اس پر حکم جاری ہوتا ہے۔ پہلے حکم یہ ہے کہ مائع مستعمل پس نجس ہے نجاست غلیظہ عند ابی حنیفہ، سمجھیے جی۔ یہ جو حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام صاحب سے روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ مائع مستعمل نجاست نجس ہے نجاست غلیظہ کے ساتھ، تو لہذا سارے احکام وہی اس پر جاری ہوں گے جو نجاست غلیظہ والے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی اس روایت کے مطابق دلیل کیا ہے وہ سنیں۔ دلیل ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک رکے ہوئے پانی میں، اور ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے۔ اے حدیث دلیل اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اغتسال فی الماء دائم سے، جیسا کہ منع فرمایا ہے بول فی الماء سے۔ یہ دو میں حکم کٹھے نے، دو میں کٹھے نے فرمایا کہ لا یبولن ولا یغتسلن، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس قسم کا بول ہے اسی قسم کا مائع مستعمل بھی ہے، جس قسم کا بول ہے اسی قسم کا مائع مستعمل، جس طرح وہ بول سے پانی پلید ہو جائے گا اسی طرح غسل کرے گا تو وہ پانی پلید ہو جائے گا۔ گل سمجھیے۔ ایک عقلی دلیل وہ یہ ہے اس لیے کہ یہ جو پانی ہے مستعمل، یہ ایسا پانی ہے جس کے ساتھ نجاست حکمیہ کا ازالہ کیا گیا ہے، وضو کا یا غسل۔ تو لہذا پس قیاس کیا جائے گا اس نجاست حکمیہ کو اس والے پانی کو اس پانی کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ازالہ کیا گیا نجاست حقیقیہ کا۔ اگر کسی پانی سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ تو اس پانی سے کیا ہوا ہے؟ نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہوا ہے، لہذا یہ بھی نجس ہے۔ بلکہ اولا ہے، کیونکہ حقیقیہ میں تو ایک مقدار ہے کہ اتنی سے کم ہو تو معاف ہے، تو اور حکمیہ میں تو ذرا سی بھی پوں ہوگی تو وضو سارا گیا۔ سمجھیے، اس میں تو ذرا سی معافی نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس مسئلے پر کہ مائع مستعمل نجاست غلیظہ ہے۔ گل سمجھیے، اس پر یہ دلائل ہے۔ اور اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ مائع مستعمل نجس ہے لیکن نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، مائع مستعمل۔ اچھا جی، اندہ بھی یوسف یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مائع مستعمل میں اختلاف پایا گیا ہے۔ امام صاحب نے نجاست غلیظہ آکھے، امام محمد صاحب نے طاہر غیر مطہر آکھے، تے صاحبین دا پیچھے پڑھے ہو دی تعریف ہے جس وچ اختلاف پایا گیا نجاست خفیفہ ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے قول کیا کہ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے۔ ایک دوسرا عقلی دلیل یہ ہے کہ والے ضرورت تعذر صون الثیاب عنہ، کہ کپڑوں کو مائع مستعمل سے بچانا یہ بڑا مشکل ہے کہ نہیں؟ بوجہ ضرورت مشکل ہونے کپڑوں کے بچانے کے اس سے یہ مجبوری ہے، اس لیے بھی فخف فحکم، اس کے حکم میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ نجاست خفیفہ ہے۔ تو نجاست خفیفہ آگے آئے گا وہ جس جگہ لگا ہے اس جگہ کی چوتھائی تک جو ہے وہ معاف ہے، چوتھائی سے کم معاف ہے، چوتھائی ہو جائے تو پھر وہ شے منع ہوتی ہے۔ دو قول و اندہ محمد، یہ بھی امام صاحب سے روایت ہے تیسری، امام صاحب کا قول ہے نا جو آپ کا فتویٰ ہے، یہ بھی امام صاحب سے روایت، تین روایتیں امام صاحب سے مائع مستعمل کے بارے میں دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او گو انشاءاللہ
تحاویش تحتاویش آوے کی وضاحت جلے مسئلہ آوے گا نا اتھے انہیں حکمت لکھی ہے اس وجہ کسی اگلی کتاب کہ امام صاحب کے سامنے کسی نے وضو کیا گناہ کبیرہ والے نے تو گناہ کبیرہ گرے تو آپ نے کہا کہ اگر اس طرح ہو تو پھر تو یہ نجاست غلیظ ہے. سمجھ آئیے. اور پھر کسی نے وضو کیا جس کے کبیرے کم تھے صغیرے تھے تو پھر آپ نے فرمایا اگر اس قسم کے گناہ گرتے ہیں جو آگے حدیث شریف آ رہی ہے تو پھر تو یہ نجاست خفیفہ ہے. تو کسی نیک بندے نے وضو کیا گناہ نہیں تھے تو فرمایا اب یہ تو پاک ہے. اس یہ حکمت بیان کی ہے لیکن وہ جب آئے گی تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے انہیں نہیں. بہرحال تیسرا قول امام محمد صاحب کے نزدیک یہ جو پانی ہے نا مستعمل یہ کیا ہے طاہر ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. طاہر غیر طہور یا طاہر غیر مطہر. طہور تے مطہر دا ایک کی معنی ہے پاک کرنے والا تے طاہر کا معنی خود پاک یعنی پلید کو پاک نہیں کر سکتا پاک کو پلید نہیں کرتا. طاہر کا یہ معنی ہے کہ پلید کو پاک نہیں کر سکتا اور پاک کو پلید نہیں کر سکتا. احمد گل سمجھیا. اور اسی کو لیا ہے اکثر مشائخ نے اس تیسرے قول کو کیا پاک ہے پاک کرنے والا. اس سے مزید وضو غسل نہیں ہو سکتا. کپڑے کو لگ جائے گا تو ناپاک نہیں ہوگا. واہ ہوا ظاہر الروایت اور یہی ظاہر الروایت ہے. ظاہر الروایت یہی ہے جو 6 کتابوں میں ظاہر الروایہ ہے نا امام مصعب کی 6 کتابیں وہ یہی ہے کہ یہ کیا ہے طاہر و علیہ الفتوی. فتویٰ اسی پر ہے. فتویٰ اسی پر ہے. ہوں گل سمجھیے. اب اس پر دلائل سمجھے ذرا دھیان کرنا. اس لیے کہ ماں جب استعمال کیا گیا محل میں یعنی نہانے واسطے یا وضو واسطے پانی جب استعمال کیا گیا محل میں تو اس کے احوال میں سے اقصی حال میں کتنے پہنچا ہے یہ ہے کہ دیا جائے گا پانی کو حکم اس محل والا حکم کہ پانی جڑے محل نہ لگا ہے نا پانی دے لگنے تو پہلا محل دا شرن کے حکم ہے تے پانی نو بھی وہی حکم دیاں گے. گل سمجھیے. بات تو بات اس تو اگے اور حکم نہیں دیتا جا سکتا. اب دیکھنا جو محدث کے اعضاء ہیں وہ پاک ہیں. محدث کے اعضاء ہیں وہ پاک ہیں. وہ پانی وچ پہن گے تو پانی دا مستعمل ہونا تو ہو رہے اونج پاک نے کہ بے وضو بندہ کیسے منہ ہتھ لا منہ پلیت ہو جاتا ہے. بے وضو بندہ جہاں جتی چ پیر پہ جتی پلیت ہو جاتی ہے تو بے وضو کے اعضاء پاک ہے. بات سمجھیے. اس طرح جو غسل کرنے والا ہے اس کا سارا بدن پاک ہے. اس طرح پلیت نہیں ہے وہ ایک نجاست حکمی ہے نا لیکن ان پہ جڑا نا وہ جڑا غسل کرنے والا بندہ ہے ان کا پسینہ پا کے ان کی تھک پا کے ہر شے پا کے ہوں جی وہ جو کچھ تھلے لگا وہ تو ویسے نجاست غلیظ ہے تو بولو براز میں آ گیا نا منی وغیرہ. گل سمجھیے تو اور چیز ہے نا لیکن باقی بدن سارا کی اس دا صرف ایک شریعت دا حکم ہے کہ اے مطلب ہے مسجد نہیں جا سکتا قرآن پاک یہ تو ایک احکام نے نا انج بدن اس دا پاک ہے. اس سے دلیل آوے گی حدیث پاک اور جناب ابو ہریرہ دی پیچھے جب گزر گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے نال لے کے گزر گئے نا تو فرمایا کہ مومن تو ناپاک نہیں ہوندا جی. تو یہ گل سمجھائی سی کہ ایک شریعت دا حکم ہے جی. لہذا اعضائے وضو چونکہ محدث کے اعضاء تو پاک ہیں حتیٰ کہ اگر مولی توقیر بے وضو ہے اور مولوی قاسم کہتا ہے میں نے توقیر کو کاندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھنی ہے تو یہ نماز جائز ہے. یہ نماز اگر بے وضو بندہ ناپاک ہو تو نماز نہیں ہونی چاہیے نا. سمجھائیے. اس پر دلیل دی حتی لو حاملہ انسان وصلی بہ جازت صلاۃ. گل سمجھیے. لیکن لا یحل. اچھا اب سوال اگر اس کا بدن پاک ہے تو یہ خود کیوں نہیں نماز پڑھ سکتا تو اس کا جواب لیکن نہیں حلال نماز کا ادا کرنا محدث کے بدن کے ساتھ
یہ آپ نہیں پڑھ سکتا چونکہ شریعت کا حکم ہے بے وضو نماز نہیں پڑھنی، لیکن بے وضو کو اگر کوئی اٹھا کر باوضو نماز پڑھے تو یہ نماز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ میں نے کوئی نجاست اٹھائی ہے، یہ بات نہیں ہے. گل سمجھیا؟ اے گل مک گئی. لہذا اب پس مائع مستعمل ہو جائے گا اسی صفت کے ساتھ. کس صفت کے ساتھ؟ بھائی پاک تے پاک کرن والا نہیں، پاک جس طرح اعضاء پاک نے تے نال لگا ہے نا، تے پاک نال پاک لگا ہے نا، تے لہذا او ہن ناپاک نہیں ہویا. گل سمجھیا؟ فَإِذَا أَصْوَابَ الصَّوْبَ، لہذا مائع مستعمل کپڑے سے لگ جائے، جازت صلاتہ فیہ، اس کپڑے میں نماز جائز ہے. گل سمجھیا؟ اب سوال ہے کہ ہاں تو یہ خود پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں، لہذا کپڑے سے لگ جائے تو کپڑا ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے. لیکن وَلَوْ تَوَضَّأَ بِهِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ، اگر اس نے مائع مستعمل کے ساتھ وضو کیا تو اس کی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا نہیں ہے. گل سمجھیا؟ ایشا بس وَلِأَنَّهُ لَمَّا أُدِّيَتْ بِهِ قُرْبَةٌ تَغَيَّرَتْ صِفَتُهُ، اور اس لیے کہ جب ادا کی گئی اس پانی کے ساتھ قربت وضو غسل، تو لہذا اس پانی کی صفت بدلنی چاہیے. پانی کی پہلے مطہر تھا، مطہر نہیں رہنا چاہیے. مثال دیتے ہیں، جیسے کا مالن، ادا کی گئی اس مال کی زکوٰۃ تو ہو جاتی ہے یہ زکوٰۃ میل کچیل، اور حرام ہے اس کا لینا غنی کے لیے اور ہاشمی کے لیے، اور مباح کیا گیا زکوٰۃ کا لینا فقیر کے لیے بوجہ ضرورت کے، جیسا کہ حلال ہو جاتا ہے مردار بھی بوجہ ضرورت کے. سمجھیے؟ تو لہذا کیا ہوا کہ شے سے جب قربت ادا کی جائے تو شے کی صفت بدلتی ہے. حالانکہ وہ پیسے نے جڑے کمائے نے تے وچوں 2.5 روپیے کڈے نے تے ہن او کجا واسطے منع ہو گئے نے تے کجا واسطے جائز ہو گئے نے. کنہاں واسطے؟ فقیراں واسطے. گل سمجھی؟ اسی طرح اے جڑا پانی ہے اس نال چونکہ قربت ادا ہوئی ہے تے ہن پہلی صفت نہیں رہی، لہذا فقضا، پس اسی طرح پانی نہیں باقی رہے گا مطہر قضا فی الکافی، جیسا کہ کافی میں یہ وضاحت ہے. گل سمجھی جی؟ اے تقریر ہے کہ اے مطہر ہے تے اس پر ایک سوال ہے، لیکن یہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے. جو زکوٰۃ کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا ماں کو، یہ تشبیہ ٹھیک نہیں، یہ غیر ظاہر ہے. اس لیے کہ مال زکوٰۃ حرام ہے غنی پر اور ہاشمی پر پہلے اس سے کہ ادا کی جائے زکوٰۃ ایک مرتبہ، لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُؤَدَّاتًا إِلَّا عَقِيبَ الدَّفْعِ. یہ جملہ بھی تھوڑی عبارت رہ گئی، وہ ہے کہ جڑا ہے نا جی مال جڑا مال یہ جس سے زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ مال زکوٰۃ ہاشمی اور غنی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب زکوٰۃ دے دی جائے تو اگلا اپنے طور پر ہیبہ کر کے غنی کو یا امیر کو دے تو ہاشمی کو دے تو یہ جائز ہے. یہ برخلاف پانی کے وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس میں کوئی ہلا نہیں چل سکتا کہ دوبارہ طاہر مطہر بن جائے. یہ مطلب ہے کہ اس تشبیہ میں تھوڑا خفا ہے جی، کہ یہ مال زکوٰۃ جو ہے اس میں ایک صورت اسے تھوڑی بات وہ کاٹے کہ ایک صورت ہے کہ اس کو ہاشمی اور غنی کے لیے جائز کیا جا سکتا ہے. کس طرح؟ ہلا کر کے. لیکن یہ پانی اس طرح کہ اس میں کوئی ایسا ہلا کریں کہ کیا ہو جائے؟ ایشا بس. اچھا جی، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْمُطَهَّرِيَّةِ قَبْلَ أَن يُسْتَعْمَلَ، استعمال سے پہلے یا اپنے پاک کرنے والے ہونے سے نکلتا نہیں ہے. کل ختم ہو گئی. وَمِمَّا يَدُلُّ، اور ان چیزوں میں سے جو دلالت کرتی ہیں مائع مستعمل کی عدم نجاست پر یہ بھی ہے. تو آنا سننے والی گل ہے، چونکہ اصل فتوی اس گل تے نا تا دلیلہ چوکھی اس گل تے دے رہے ہیں کہ مائع مستعمل پاک تے نجس نہیں، نہ غلیظہ تے نہ
ان چیزوں میں سے جو دلالت کرتی ہیں مائع مستعمل کی عدم نجاست پر وہ یہ ہے کہ انہو لم یروا، یہ لم یرد نہیں، لم یروا، نہیں روایت کی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بچنا اس سے باوجود احتیاط کرنے کے ان کے طہارت میں اور باوجود بچنے ان کے قلیل نجاست سے. یہ بات نہیں ہے کہ مائع مستعمل سے وہ کہ وضو کیا ہو تو کوئی علیحدہ کپڑے پہنتے ہوں یا کوئی خاص کو بندوبست کرتے ہوں، اس قسم کی آپ کو پوری حدیث شریف میں یہ بات نہیں ملے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ کیا ہوتا تو اس کے تحرز میں باقاعدہ دلائل موجود ہوتے کہ فلاں صحابی نے وضو کیا اس طرح بچے، فلاں صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت اس طرح وضو کرتے تھے کہ کپڑوں پر پانی نہ پڑ جائے. یہ ساری بات ہوتی کہ نہ ہوتی؟ ایک مسئلہ وَإِنْ خَفَّتْ فَدَلَّ، اگر تنجاز سے خفا ہوتا بھی بچتے ہیں لیکن کوئی بچاؤ کی کوئی دلیل نہیں موجود ہمارے پاس. دوسری فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهِ، لہذا یہ بات دلالت کرتی ہے پانی مستعمل کے طاہر ہونے پر. دوسری دلیل وَكَوْنُهُمْ لَمْ يُرْوَ عَنْهُمْ حِفْظُهُ وَلَا حَمْلُهُ فِي الْأَسْفَارِ سِيَّمَا فِي الْأَمَاكِنِ الْعَدِيمَةِ الْمِيَاهِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَنَّهُ أَخَذَ الْمَاءَ الَّذِي سَالَ مِنْ وُضُوءِ غَيْرِهِ أَوْ غَسْلِهِ فِي إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دور دراز کا سفر ہوتا تھا، راستے میں پانی بھی کم ہوتے تھے، تو کوئی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی ایک صحابی نے غسل کیا ہو اور پھر اس پانی کو جمع کر لیا ہو دوبارہ پھر استعمال کیا ہو، یا کسی ایک صحابی نے وضو کیا ہو اور اس نے پانی جمع کر کے دوسرے نے وضو کیا ہو، ایک بھی واقعہ ایسا. تو لہذا دلیل، یہ دلیل ظاہر علی انہ غیر مطہر. گل سمجھیے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی مطلب ہے کہ اس سے بچا نہیں گیا، اس سے لہذا یہ پاک ہے، اور جمع کر کے دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا لہذا مطہر نہیں ہے. اس سے بچا نہیں گیا لہذا نجس نہیں ہے، جمع کر کے دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا وگرنہ جو ضرورتوں کو دور دراز کے سفر تو جمع کر کے دوبارہ استعمال کیا جاتا لیکن اس طرح نہیں کیا گیا. غیر مطہر. ومن تتبع اخبارهم حصل له بذلك علم ضروری ہونا، جو بندہ یہ ساری حدیث پاک پڑھے تو اس کو یہ علم ضروری ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ پانی طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے. اگلا مسئلہ جی، مسئلہ ولا فرق فی ھذا بین ان یکون مستعملا محدثا او غیر محدث. مسئلہ یہ ہے کہ پانی خواہ بے وضو آدمی وضو کرے یا با وضو وضو کرے، دونوں صورتوں میں یہ مستعمل ہے، اس میں فرق نہیں ہے. گل سمجھیا؟ بائیں طور کے وضو کیا اس نے وضو پر، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وضو کیا غیر محدث نے تو یہ پانی فالماء الذی استعملہ طاہر مطہر. ان کا فتویٰ یہ کہ اگر با وضو آدمی وضو کرے تو یعنی ایک امام کا ہمارے کا فتویٰ یہ ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بھی مفتی. اس لیے کہ بدن کا حکم کانا کذالک لأن حکم البدن کانا کذالک تجوز الصلاۃ بہ. اچھا خیر ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے چونکہ پانی کا حکم وہی ہوتا ہے جو بدن کا حکم ہوتا ہے، تو چونکہ یہ بندہ تو نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے، تو لہذا یہ جو پانی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. قلنا، ہم کہتے ہیں کہ جب نیت کی مولوی توقیر نے قربت کی اور اس نے اس کے سبب سے طہارت علی طہارت کا اضافہ کیا اور نور علی نور کا اضافہ کیا، جس طرح حدیثیں ہیں کہ وضو پر وضو نور ہے، سمجھ آئیے؟ تو لہذا اس نے قربت اس نے ثواب حاصل کیا ہے. کیا کیا ہے کہ بلائیں یکون تھے لند جگہ اور لفظ ہے این یکون طہارتن جدیدتن حکمن، تو اس نے حکمن طہارت جدیدہ حاصل کی ہے. اس نے وہ کون سی؟ وہ آگے حدیث پاک آ رہی ہے کہ وضو سے گناہ جڑتے ہیں، تو جس طرح بے وضو بندہ گناہ کرتا ہے با وضو بھی تو گناہ کر سکتا ہے نا. تو
تو جب بے وضو گناہ کرے تو اس کے بے وضو بندہ وضو کرے اس کے گناہ جڑیں گے، تو جو با وضو ہے اس نے جو گناہ اس کے بھی گناہ جڑیں گے۔ تو اس پانی کے مستعمل ہونے کی جو وجہ ہے وہ دراصل گناہوں کا اس میں ملنا ہے، گناہوں کا بے وضو وضو کرے، با وضو وضو کرے، گناہ تو ملے ہیں پانی میں جی، بات سمجھیے۔ اے شاباش حکمن اللہ بے ازالت نجاست حکمن، اور وہ نجاست حکمی کیا ہے؟ وہ ہے نجاست الآثام، وہ گناہوں کی نجاست ہے۔ پس ہو گئی طہارت علی الطہارت اور طہارت علی الحدث حکمن برابر، لہذا وہ مطہر نہیں ہے، لہذا وہ مطہر نہیں ہے کہ اس میں گناہ ملتے ہیں، اس وجہ سے یہ طاہر تو ہے مطہر نہیں ہوتا۔ تو گناہ خواہ بے وضو بندہ وضو کرے تب بھی ملتے ہیں، با وضو تب بھی۔ تو یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ مائع مستعمل خود اس کا حکم کیا ہے، بس سمجھیے۔ باقی کچھ مسئلے آگے ہیں، منع کر لیں، چلو جی۔ اور دے اذان مائع بہر المائع مستعمل پس نجس ہے، نجاست غلیظہ عند ابی حنیفہ اور عند ابی یوسف نجاست خفیفہ اور عند محمد رحمہ اللہ طاہر ہے، غیر طہور ہے، اور اسی کو لیا ہے اکثر مشائخ نے۔ چلو بہرحال مائع مستعمل پس وہ نجس ہے، نجاست غلیظہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نجس ہے نجاست خفیفہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ طاہر ہے، غیر طہور ہے، اور اقلیہ ہے، اس کو اکثر مشائخ نے۔ مائع مستعمل بس نجس ہے، نجاست غلیظہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور عند ابی یوسف نجاست خفیفہ ہے، اور عند محمد رحمہ اللہ طاہر غیر طہور ہے، اور اسی کو لیا ہے اکثر مشائخ نے۔